جان ارے ناتھان، جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے، وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان کیا قربان؟ صحیح۔ ہماری آواز غیر مؤثر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری آواز میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں جمع ہوتے کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا جان چکی یہ نعرے والی قوم ہے, ان سے کچھ ہونا نہیں ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے, ان کے پاس صرف نعرے ہیں. اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. راک کا ڈھیر ہو گیا مسلمان, اور راک کو تو ہوا جدھر چاہتی اڑا کر لے جاتی ہے. تو اپنے نبی کی قدر کرو, اپنے نبی کی عزت کرو, اپنے نبی کا احترام کرو, اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے. صاحب معارج لکھتے ہیں اپنے نبی کی شان کیا ہے. ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے, قوم کو خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے اتنا خوبصورت بیان دیا حضرت عیسیٰ کلمت اللہ نے, روح اللہ نے. ایک بڑھیا جذبات میں آ کر کے کھڑی ہو گئی. توجہ کرنا اپنے نبی کی شان کیا ہے. بڑھیا جذبات میں آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی, عیسیٰ تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. جب بڑھیا نے جذبات میں یہ کہا, ماننے والوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کون عیسیٰ جو بن باپ کے جبریل کے دم سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو آج آسمانوں پر موجود ہے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کنواری بطول سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کسی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دے تو اسے آنکھ مل جائے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو مٹی کی مورت پہ پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے وہ عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے, جو روح اللہ ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. تو عیسیٰ علیہ السلام رو کے کہتے, بڑی بھی تو میری امت میں ہے, یہ تو کہہ کہ میں اچھا ہوں مگر یہ مت کہہ کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. واللہ میرے بعد ایک آنے والا ہے, زمین پر اس کو محمد کہیں گے, آسمانوں پر اس کو احمد کہیں گے. وہ مجھ سے بھی اور سب سے اچھا ہے اور میری ماں سے بہتر اس کی ماں ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا, کوئی محبوب خدا کو جنم دے گی. اور اے بڑھیا, میں عیسیٰ یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار محمد جو جوتیاں نالین پہنتے ہیں اس کا تسمہ باندھنے کا موقع ملے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت سرکار. یہ اپنے نبی کی شان ہے, یہ اپنے نبی کی شان ہمیں خود نہیں پتا. میں تو یہ شرمندہ ہوں اس پر کہ ہم ناموس رسالت کو تحفظ کریں گے جس کو رسول اللہ کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا, جس کو نبی کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا, وہ نبی کی عزت کو تحفظ دیں گے. جن کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں پتا, وہ رسول اللہ کی عظمت کو تحفظ دیں گے. ارے تحفظ دینے والے وہ تھے کہ نبی نے کہہ دیا بلال بلا کر لاؤ کہ نبی بلا رہے ہیں, تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں سر کٹانے کے لیے آ گئے. اللہ اکبر. وہ لوگوں نے تحفظ کیا ناموس مصطفیٰ کو, ناموس رسالت کو. لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہوں, نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم مایوس نہیں ہیں لیکن اپنے نبی کی عظمت سمجھو. کیا سمجھتے ہو اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر. نبی کی شان یہ ہے کہ جناب یوسف کو دیکھا, جناب یوسف کو دیکھا, لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے, ہمارا بھی ایمان ہے بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا معلوم ہوتا تھا. اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بھوکے دیکھتے تھے تو بھوک مٹ جاتی تھی, مصر کے پیاسے دیکھتے تھے تو پیاس مٹ جاتی تھی. اتنے خوبصورت تھے. لیکن سنو, یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے محبت مصر والے کرتے, مصر والے. اور میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے
ہیں, یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں, عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے, یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی. حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹ گئی, اتنے خوبصورت تھے وہ, کاٹی نہیں کٹ گئی. یہی بات مردوں کی نہیں عورتوں کی شان ہے یہ بھی. یوسف کا حسن دیکھا انگلیاں کٹ گئی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنو. حسن یوسف دیکھا, توجہ, حسن یوسف دیکھا, توجہ فرمائیں, حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. ان کی انگلی کو دیکھ کر جان ٹکڑے. نعرے تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت محسن کائنات علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. ان کی انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا. حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ لگایا تو عصا میں دریا میں راستے پیدا ہو گئے, دریا ٹکڑے ہوئے. عصا لگایا دریا پہ تو دریا ٹکڑے ہوا. وہاں عصا ٹچ کرنا ہوا تو دریا ٹکڑے ہوا. یہاں نہ عصا ہے نہ ٹچ کرنا ہے, صرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہوئے. میرے امام اسی لیے تو کہتے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور ویدک کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. زندہ باد, اے میری قوم کے جوانوں, اگر دنیا کے گستاخوں کو جواب دینا ہے تو آج سے یہ دل پہ نقش کر لو, حضور کے ڈنکے بجا دو. اپنے بچوں کو سوتے وقت, اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی طوطا مینا کی کہانی نہیں سنائیں گے. اپنے بچوں کو سلاتے وقت, کھانا کھلاتے وقت رسول اللہ کی واقعات سنائیں گے. حضور کی زلف عنبری کا تذکرہ, کبھی حضور کے پسینے کا ذکر, کبھی حضور کی آنکھوں کا ذکر, کبھی حضور کے رخ وجہہ کا ذکر, کبھی حضور کے پیروں کا ذکر. میرے عزیز, اپنے نبی کی شان ہی نرالی ہے. ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں, توجہ کرنا, ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں تو زمین پر نشان پڑتا ہے پیروں کا, لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جب میرے آقا زمین پر اپنے پیر کو رکھتے تھے تو مٹی پر نبی کے قدم کا نشان نہیں بنتا تھا, مٹی پہ قدم کا نشان نہیں بنتا تھا. لیکن جب پتھروں پہ قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر قدم کا نشان بن جایا کرتا تھا. میرے عزیز, آج دنیا میں کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو, لے آؤ بڑے سے بڑا خوبصورت, ہم چیلنج کرتے لے آؤ, تمہارے پاس کون حسین جہاں ہے لے آؤ. لیکن جب اس خوبصورت انسان کا پسینہ نکلے گا, کتنا بھی خوبصورت ہوگا تو بدبودار پسینہ نکلے گا. یہی تو ہے نا, بدبودار پسینہ نکلے گا. واللہ میرے نبی کتنے حسن والے تھے کہ ان کا پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا. اور اللہ اکبر, بے ترتیب نبی پاک کا پسینہ کبھی نہیں بہتا تھا, بلکہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کا پسینہ پیشانیوں پر, موتی پیشانی پر موتیوں کی طرح ایسے لگتا تھا جیسے کسی چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کی موتیاں ٹاک دی ہو, ایسے لگتا تھا. اور حضور کے پسینے کی شان یہ ہے, اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. یہ بھی امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے. امام نے یہ نہیں کہا واللہ جو مل جائے, ملنے کی بات نہیں کی, ملنے کی بات. اور ملنے ملنے میں کتنا فرق ہے. قیمتی سے قیمتی خوشبو مل جائے فائدہ نہیں ہوتا, بیگ میں رکھیے جیب میں رکھیے کچھ فائدہ نہیں, مل گئی کوئی فائدہ نہیں, ہے نا. خوشبو کا فائدہ کب ہے؟
جب ملے. لیکن امام کہتے ہیں ہمارے نبی کا پسینہ وہ ہے کہ صرف مل جائے. صرف ملنا تو بہت بڑی بات ہے, مل جائے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ملے تو دلہن کبھی خوشبو نہ مانگے نہ پھول مانگے, اور مل جائے تو ملے تو دلہن مہکتی ہے اور مل جائے تو پھر اس کا پورا خاندان مہکتا نظر آتا ہے. ایسے اپنے نبی ہیں. تو میں عرض یہ کرنے چلا تھا, 2 چیزوں کی کنڈیشن پوری کرنا ہے, اللہ کی مدد آئے. نمبر 1, گناہ سے بچو. جو گناہ اس سے بچو, اللہ کی مدد آئے گی. اور دوسرا, نماز قائم کرو. نماز کا اہتمام. آج مسلمانوں کی 90% آبادی نماز نہیں پڑھتی, اور اس معاملے میں سنی قوم تو اور زیادہ ڈھیلی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کیا سبق پڑھا ہے اور کیا پڑھایا ہے کہ یہ ذہن ہے کہ مولانا ہم بخشے جائیں, ہم کچھ بھی کرے بخشے جائیں, ہم کچھ بھی کرے بخشے جائیں گے. سن لو, کچھ بھی کرو بخشے جاؤ گے, یہ فکر یہودیوں کی ہے. یہودی کہتے تھے ابنا اللہ کے, ہم اللہ کے بیٹے, وَأَحِبَّهُمْ, اور اس کے محبوب ہیں, ہم کچھ بھی کریں گے بخشے جائیں. یہ یہودیوں کی فکر ہے. اسلامی فکر کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا, اے میرے خاندان کے لوگوں, عمل کرنا. عمل کس کو کہہ رہے ہیں؟ دوسروں کو نہیں, خاندان کو. اور خاندان کا نسب, سب کے نسب کٹ ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن. رسول اللہ کا نسب باقی ہے, لیکن پھر بھی خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے, اے میرے خاندان کے لوگوں, عمل کرنا. عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ. جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. کس کو تلقین ہو رہی؟ خاندان کے لوگوں کو. اور یہاں ہم بے فکر ہیں, فجر چھوڑ رہے, ظہر چھوڑ رہے, عصر چھوڑ رہے, مغرب چھوڑ رہے, داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینک رہے, زنا میں ڈوبے, پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی. ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سچے نبی فرما رہے, صادق و مصدوق فرما رہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آئیے ذرا اگر سننا چاہتے ہیں تو دھڑکتے دل سے درۃ الناصحین کی ایک روایت سن لیں. اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوگر ہیں. میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہیں. ایسے میں ایک دیہاتی روتے ہوئے آتا ہے, ایک عربی دیہاتی ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے, اور روتے روتے آ کر کے بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو جاتا ہے. میرے نبی جن کی شان یہ تھی کہ کسی کی آنکھ میں میرے آقا کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے, اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, اے جوان کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میرا باپ مر چکا ہے, وہ دنیا سے چلا گیا, لیکن آقا میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے, نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے. آقا میرے باپ کو غسل دینے والا گاؤں میں کوئی ملتا نہیں, دیہات میں کوئی ملتا نہیں, اور نہ کوئی اس کو کفن پہنانے والا ملتا ہے. یاد رکھنا, جیتے جی جتنے ہوج موج کر لو, ایک دن تو مرنا ہے میرے بھائی. اپنی جوانی پر کب تک غرور کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی جوانی پر اپنے دولت پہ گھمنڈ کر کے خدا کو ناراض کرو گے؟ اس کے غضب کو کب تک
چیلنج کرو گے، آخر موت ہے موت۔ کورونا کی وبا نے ہمیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ ہاں جن کے پیچھے ہزاروں لوگ چلا کرتے تھے، جب وہ مرے تو ان کے جنازے میں ان کے بیٹوں کو تک شریک ہونے کا موقع نہیں ملا۔ کیا یہ عبرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ کیا عبرت کی آنکھوں سے دیکھ کر ہوشیار نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے تو دیکھ کر کے ایسے لوگوں کو سوچا تھا کہ جب ان کے جنازے اٹھیں گے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں رہیں گے، لیکن خود کے بیٹے بھی شریک نہ ہو سکے۔ کروڑوں پتی باپ کی جنازے میں، اربوں پتیوں کے جنازے میں، بڑے بڑے سردار لوگ، بڑے بڑے عزتدار کہلانے والے، کیا عبرت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، نہ جوانی کے نشے میں، نہ دولت کے نشے میں، نہ طاقت کے نشے میں۔ ایک دن موت ہے موت۔ جسم کا رشتہ روح سے جب ٹوٹ جائے گا اس وقت کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ مدد کرے تو اس کا کرم ہے، ورنہ پھر یاد رکھنا جب وہ عذاب دینے پر آئے، جب وہ سزا دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ وہ دیہاتی آقا کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، آقا میرا باپ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میرے آقا نے کرم فرمایا اور اپنے دونوں یاروں کو، سیدنا ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر؟ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی انسانوں میں کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کو بھیجا، فاروق اعظم کو بھیجا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اپنے ہاتھوں سے اس کے باپ کو کفن پہناؤ۔ جب یہ دونوں میرے آقا کے یار چلے، اس دیہات میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا ہے، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ ادھر توجہ کریں، جو بھی آئے گا وہ یہیں پر آئے گا، حضرت بھی تشریف لائیں گے تو یہیں آئیں گے۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو شاید گفتگو آگے نہیں بڑھے گی۔ میری گزارش ہے جن کو اگر جانا ہے تو وہ چلے جائیں، لیکن جو سننا چاہتے ہیں وہ اس طرف توجہ کریں۔ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان پیش کرتا ہوں، میری طرف غور فرمائیں۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جب یہ دونوں بزرگ اس کو غسل دینے کے لیے گئے اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ کالا سور بن چکا ہے، خنزیر، جس کا نام سن کر بھی لوگوں کو گھن آتی ہے، آنا بھی چاہیے، فطری تقاضا ہے۔ یہ دونوں حضرات نے بارگاہ رسالت میں قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ جس شخص کو غسل کے لیے آپ نے بھیجا ہے اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، ہم کیسے غسل دیں اس کو کیسے نہلائیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بنفس نفیس خود چل کر اس دیہات میں تشریف لائے، دیہات میں آئے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس کے چہرے کو ٹھیک کر دے، درست کر دے۔ حضور نے جیسی دعا کی اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہو گیا۔ جب اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہو گیا تو اس کو صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ غسل کفن کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو نماز جنازہ کے بعد کسی نے کہا اب اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں، ذرا ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لو۔ جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا تو پھر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، رو گئے، رو پڑے صحابہ، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، ڈر پڑے، رو پڑے، عرض کرتے یا رسول اللہ بار بار اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب کے سامنے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا تو ہی بتا کہ
کہ یہ بار بار تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے, کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے, بتا سچ سچ کہ وہ کیا کرتا تھا. تو اس کے بیٹے نے روتے ہوئے بتایا, یا رسول اللہ وہ نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ نماز میں کوتاہی کرتا تھا. صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں نماز کو ترک کرے گا, جو شخص دنیا میں نماز کو چھوڑے گا, جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. اے میری قوم کے جوانوں, اب میں تم سے پوچھتا ہوں, جس رسول کے کہنے پر تم نے اللہ کو ایک مانا, ہم نے اللہ کو ایک مانا, جس رسول کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی, جس رسول کے کہنے پر ہم نے جنت کا وجود مانا, جہنم کا وجود مانا, ہم نے قبر کا عذاب مانا, ہم نے قبر کی نعمتیں مانی, سب کچھ تو رسول اللہ کے کہنے پہ مانا. اب یہ بات میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرے گا, جو شخص نماز نہیں پڑھے گا, جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا. تھوڑی دیر ایمان والو, اپنے ایمان والے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو, اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے, اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو کتنا گھبرا جاتے ہو, کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے, وہ موت مانگنے لگتا ہے. حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چہرے پہ پھنسی آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو, چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو, چہرے پہ کوئی ایسا عیب آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو. لڑکیاں اسکول چھوڑ دیتی ہے, ولیمے کی دعوت چھوڑ دیتی ہے, شادی بیاہ میں شریک ہونا لوگ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ چہرے پہ پھنسی آ گئی, سفید داغ آ گیا, چہرے پہ ایسا ہو گیا, چہرے پہ ویسا ہو گیا, چہرے پہ سوجن آ گئی. نادان, پھنسی آ جائے, سوجن آ جائے, سفید داغ آ جائے تو تو وہ چہرہ لے کر کسی کے سامنے نہیں جاتا. جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے, نماز ترک کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تو 2-4 لوگ نہیں ہوں گے, 2-5 ہزار لوگ نہیں ہوں گے, 2-4 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے, 2-4 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے, بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے قیامت تک کے انسان سب میدان محشر میں ہوں گے, خدا کا سامنا ہوگا. اے میرے بھائی سوچ تو صحیح, جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے تیرا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا ہوگا تو تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے آئے گا, لوگوں کے درمیان کیا منہ لے کر آئے گا؟ کیا دنیا صرف کھانے کمانے کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف عیش و عشرت کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف مال جمع کرنے کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف کھا کر کے سو جانے کے لیے ہے؟ یاد رکھنا, اگر کھانے سونے کا نام زندگی ہے, یہ کام تو کتے بلی بھی کرتے ہیں, کھاتے اور سو جاتے ہیں. کیا ہم کتے بلی ہیں؟ بتاؤ, انسان میں اور کتے بلی میں فرق کیا ہے؟ کتے بلی اپنے لیے جیتے ہیں, انسان کو پیدا کیا گیا اللہ کے لیے, انسان کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے. آؤ اپنی آخرت کو تباہ مت کرو, اپنی آخرت کو برباد مت کرو. جس نماز کے بارے میں اتنی کوتاہی کر رہے ہو, آؤ ایک اور بات دھڑکتے دل سے سن لو. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کے دور میں, سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے, اور انتقال کے بعد صدیق اکبر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں جس کی نماز جنازہ میں صدیق اکبر جیسی ہستی شامل ہوئی ہو, لیکن عبرت کی یہ سب باتیں میرے بھائی عبرت کی باتیں ہیں. آج ہم نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ اللہ اکبر, ہم سمجھتے کچھ بھی کرے جنت تو ملنا ہے. بعض لوگ تو اتنے بے باک ہے, یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت سونی سونی نظر آئے گی. اے میرے نادان بھائی, آج بھی میرے اللہ کی جنت سونی نہیں ہے. اللہ کی جنت کسی کے جانے نہیں جانے سے سونی نہیں ہوگی. اس لیے بڑی باتیں نہ کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو. قرآن کہہ چکا, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اللہ نے نیکوں کے لیے جنت بنائی ہے اور فاسق و فاجر کے لیے, نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا جنازہ پڑھاتے ہیں, اور اللہ اکبر اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ میت کے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے, میت میں کچھ حرکت سی ہو رہی. صحابہ نے کہا میت میں حرکت کیوں ہو رہی؟ تو جیسے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا تھا جو اس کے حلق کے اندر اپنا منہ رکھ کر اس کا خون پی رہا تھا اور اس کا گوشت کھا رہا. یہ بات کوئی کہانی قصہ نہیں, صدیوں پرانی کتاب
दुर्रत नासिहीन से मैं आपके सामने पेश करूं। इसके जिम्मेदार साहिब दुर्रत नासिहीन। सोचो, हम तो सिर्फ ये सोचते हैं हमें सुभान अल्लाह कहने पे जन्नत मिल जाए, हाथ चूमने पे जन्नत मिल जाए, कपड़ा पकड़कर मुरीद होने पे जन्नत मिल जाए। हम तो यही सोच रहे हैं। मैं मुरीद होने के फायदे का इनकार नहीं करता, मैं खुद भी मुरीद हूं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुरीद हूं मैं अपने पीर का नाम कभी बेवजू भी नहीं लेता। हम तो ये अकीदत वाले लोग हैं। लेकिन आपसे ये बात कहना चाहता हूं, सब चीजें अपनी जगह, लेकिन अगर अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालोगे कुछ काम नहीं है। अगर आप सोचो कि नमाज का दामन छोड़कर गौस पाक का दामन हाथ में आ जाए, ख्वाब है ये, ख्याल है, शैतानी वसवसा है। नमाज का दामन छोड़कर गौस पाक गरीब नवाज का दामन हाथ में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। गौस पाक तो बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी देखना नहीं चाहते। जो गौसे पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना पसंद न करे, वो अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करे? हमने अपने मसलक को खुद बदनाम किया है, अपने मजहब को हमने खुद बदनाम किया। वरना वल्लाह हमारा मसलक और मजहब इतना मोतबर, इतना मुस्तनद है कि किसी की कड़ियां 1450 साल पर जाकर नहीं मिलती सिवाय अहले सुन्नत व जमात के। हमारे इमाम तो कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आपके मसलक से मोतबर किसी का मसलक है ही नहीं। बाकी सब तो हिंदुस्तान में 1857 के बाद के हैं। हमने अंग्रेजों की मेज से मसलक नहीं लिया, हमने तो सुफ़ा के चबूतरे से मसलक लिया। और आज उसी अहले सुन्नत व जमात को पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, जिसको 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा ने 1400 साल का इतने मजमुआ निचोड़ करके अपनी जबान में हमारे दरमियान पेश किया। और उसका खुलासा ये है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब सहाबा ने देखा, क्या देखा कि मैयत के गले पर सांप अज़दहा लटका हुआ, वो खून पी रहा है अपने मुंह से और गोश्त नोच रहा है। खैरुल कुरून की बात हो रही है, खैरुल कुरून की। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला मौजूद हैं। सहाबा ने डंडा उठाया और जैसे उस सांप को भगाना चाहा, उसने बज़बान फसी पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे सांप ने उस अज़दहे ने कलेमा पढ़ा, लोगों ने डंडा रोक लिया और उसने कहा, मैं खुद से नहीं आया, मैं कोई जंगल का घर का सांप नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से भेजा हुआ अज़दहा हूं और इस पर बतौर इबरत में मुसल्लत किया गया हूं अजाब के तौर पे। और फिर उस अज़दहे ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूं तो मुझसे सुन लो मैं क्यों आया हूं। 3 चीजें इसके अंदर मौजूद थी। नंबर 1, ये सूद खाया करता, सूद ब्याज, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। आज बहुत सारे लोग घुमा फिरा करके खा रहे हैं, सूद के धंधे हो रहे हैं। हर साल हज को भी जाते हैं, हर साल उम्रा को भी जाते हैं, बड़ी बड़ी न्याज़ें भी हो रही है, जलसों में बड़े बड़े चंदे भी दे रहे हैं। हाजी साहब, नमाजी साहब, मुतवल्ली साहब, पता नहीं कौन कौन से साहब कहला रहे हैं। और उसके बाद छुप छुपा कर सूद का धंधा भी चल रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का 1 लुकमा खाया, सिर्फ 1 लुकमा, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बल्कि यहां तक फरमाया गया, अल्लामा शुएब हरीफीश रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि सूद जो छुप छुपा कर धंधा करता है, शबे कद्र में भी अल्लाह उसकी कब्र पर अजाब न दे। अल्लाहु अकबर। उठाकर किताबें देखे आप, शबे कद्र में भी उसकी कब्र पर अजाब होता हुआ देखा गया। जो छुप छुपा कर सूद के धंधे करते, अल्लाह के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, तड़प जाओ, कोई बचाने वाला नहीं। हमारा जिस्म नाजुक सा, कमजोर सा जिस्म अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं कि अजाब हम अल्लाह को उठा सके। एक ही हस्ती है जिसको अल्लाह ताला ने ये इज़्न दिया,
کہ وہ جس کو چاہے جنت میں لے جائے، لیکن اسی رسول اعظم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ اللہ کے دامن کرم سے باہر، ردائے رحمت سے باہر ہے۔ ہم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ اللہ کی مدد کے طالب ہیں، اور جس چیز کی وجہ سے مدد کا نزول ہوتا ہے ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ تو اس اژدہے نے کہا میں جو اس کا خون پی رہا ہوں اور جو گوشت کھا رہا ہوں یوں ہی نہیں آیا، بلکہ اس لیے آیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، اور یہ اس کے جو 3 گناہ تھے، نمبر 1 یہ سود کھاتا تھا، نمبر 2 یہ رشتے داری کو توڑتا تھا، رشتے نبھاتا نہیں تھا۔ جیسے آج کل چھوٹی چھوٹی بات پر سگے بھائی کو کہہ دیا جائے تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، بہنوں کہہ دیا جائے تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ کچھ لوگ تو ماں باپ کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، تھوڑی سی دولت آ گئی، تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑی سی ترقی دولت کے کیا ہو گئی، لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ بلکہ اگر بمبئی چلے گئے، کلکتہ چلے گئے، دلی چلے گئے، دبئی چلے گئے، سعودی چلے گئے، تو یہاں بوڑھے ماں باپ ترستے رہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا فون تو آ جائے، لیکن سب جگہ بیٹے کا فون جاتا ہے، ماں باپ کو فون نہیں آتا۔ دوستوں کو تک خیر خیریت پوچھی جاتی ہے، ماں باپ کو نہیں۔ وہ اژدہا کہہ رہا ہے کہ اس کا خون میں اس لیے پی کر کے تمہیں عبرت کی بات بتا رہا ہوں، اس کا گوشت میں اس لیے نوچ رہا ہوں کہ یہ ایک تو سود کھاتا تھا، دوسرا یہ رشتوں کو کاٹتا تھا۔ اللہ نے رشتے کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں جھومر لٹکتے ہیں ویسے اللہ کے عرش کے نیچے رشتے لٹکتے ہیں، اور وہ رشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ جو ہمیں جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جو ہمیں توڑے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جیسے وسترا انسان کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ویسے رشتوں کو توڑ دینا انسان کے ایمان کو مونڈ دیتا ہے۔ یاد رکھنا اسلام صرف تسبیح مصلی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ بھی بات کرتا ہے رشتے نبھاؤ، رشتے داریاں نبھاؤ، اس پہ سلوک کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج رشتے بھی توڑے جا رہے ہیں، رشتوں کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو 3 دن تک اپنے رشتے داروں سے بات بند کر دے، نہ اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر جاتے ہیں، نہ اس کی نمازیں سر کے اوپر جاتی ہے، نہ اس کی دعائیں سر کے اوپر جاتی ہے، تو وہ اژدہا کہنے لگا نمبر 1 یہ سود کھاتا تھا، نمبر 2 یہ رشتوں کو توڑتا تھا، اور نمبر 3 یہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس لیے اللہ نے مجھے بطور عذاب اس پر مسلط کیا، اور قبر میں جانے سے پہلے اس لیے مسلط کیا گیا ہوں تاکہ تمہیں عبرت ہو جائے کہ بے نماز کا انجام کیا، سود کھانے والوں کا انجام کیا، رشتوں کو توڑنے والوں کا انجام کیا۔ جی حضرت آئیے حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا استقبال کھڑے ہو جائیں۔ امیر سنی دعوت